بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو آپ کی ذات اقدس میں ایک انقلاب رونما ہو گیا کہ آپ خلوت پسند ہو گئے اور تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ آپ اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے۔ آپ کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدے اور کائنات فطرت کا مطالعہ کرنے میں صرف ہوتا تھا۔ ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہوئی کہ آپ کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے۔ آپ کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ ہے اور اس کے اوپر ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ آپ اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جایا کرتے اور کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا اور پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھیں۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ ایک دن آپ غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک غار میں آپ کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ فرشتے نے کہا، اے محمد پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو فرشتے نے آپ کو پکڑا اور نہایت ہی گرم جوشی سے گلے لگایا اور پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے پھر فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ فرشتے نے دوسری دفعہ بھی اس طرح ہی کیا۔ تیسری دفعہ فرشتے نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر کہا، اے محمد پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہی وہ سب سے پہلی وحی تھی جو آپ پر نازل ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا عجیب تھا کہ آپ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ کانپتے ہوئے غار حرا سے باہر نکلے اور حیرت کے عالم میں آہستہ آہستہ حرا سے نیچے اترنے لگے اور اپنے گھر کو روانہ ہوئے۔ آپ کا سارا جسم کانپ رہا تھا اور بخار کی شدت سے پورا بدن تپ رہا تھا اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ سکون ہوا تو آپ نے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نہایت ہی صابر اور شاکر عورت تھیں۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور حوصلہ دیا اور فرمایا کہ آپ تو ایک نیک اور سچے انسان ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بھار خود اٹھاتے ہیں، مفلسوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو کبھی کسی مشکل میں نہیں ڈالے گا۔ یہ عظمت اور جلال والی رات تھی۔ اس رات ساری کائنات جامد و ساکت تھی، نہ کوئی حرکت تھی نہ کوئی آواز۔ رات ڈھلنے لگی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم کی بے چینی کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئیں اور کہا کہ میں آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہوں۔ دراصل ورقہ بن نوفل بہت بڑے عالم اور راہب تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور شرک اور بت پرستی سے بیزار تھے اور انجیل کا عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ قریش مکہ ان کے علم کی وجہ سے ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ ورقہ بن نوفل کو کہہ سنایا۔ یہ سن کر ورقہ نے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے تک تندرست اور جوان رہتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکے والے مجھے میرے وطن مکہ سے باہر نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا، جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔
اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ آپ گھر سے باہر کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر پکارا۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو نظر آیا کہ وہی فرشتہ جو اس دن غار میں آیا ہوا تھا آسمانوں اور زمین کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے قلب مبارک میں ایک خوف طاری ہو گیا اور آپ اپنے گھر آ کر لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ آپ کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک آپ پر سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا جس کا ترجمہ ہے، اے چادر اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا اور آپ خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ 3 برس تک حضور اقدس انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری سے تبلیغ اسلام کا فرض نبھاتے رہے۔ پھر وہ وقت آ گیا جب رب تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا کہ اے محبوب، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے علل اعلان بیان فرمائیں۔ اس کے بعد آپ کھلم کھلا دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک اور بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، جس کے رد عمل میں تمام قریش، اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کے خلاف ہو گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ایذا رسانیوں کا سلسلہ چل نکلا۔ تو یہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کا قصہ۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔